اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث الصالحہ کتاب کی 5ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کر لیتے ہیں، پہلے اپنی معلومات ساری اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جو معلومات ہمیں فراہم کی ہیں اس حدیث کے حوالے سے انہیں پڑھیں گے اور پھر ایکسرسائزز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حدیث کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ان حرف جر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد آگے لفظ آ رہا ہے جی عثمانہ۔ عثمان لفظ جو ہے یہ ان کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے، تو کیا یہ مجرور ہے؟ یہ مجرور بالکل ہے جی۔ حرف جر آ جائے اور کوئی اسم مجرور نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان کا لفظ مجرور ہے، لیکن ہمیں پہچاننے میں یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نے مجرور ہمیشہ زیر کو ہی مانا ہے، جبکہ اسماء کی ایک کیٹیگری ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ مجرور زبر کے ساتھ آتی ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ واحد اور جمع مکسر اسم جو ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں عثمان لفظ جو کہ واحد مذکر ہے یہ حرف جر ان کے بعد بھی ہمیں زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے مجرور۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بالکل واضح ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کی ایک کیٹیگری غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی وہ اسماء جنہیں ہم غیر منصرف اسماء کہتے ہیں، جو کہ پوری عربی کا تقریباً 13% حصہ ہیں۔ یہ ایک ایتھینٹک فگر نہیں ہے، اندازاً یہ فگر جو ہے بنائی گئی ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہے اس کی یہی دو خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایک تو اس غیر منصرف اسم پہ تنوین نہیں آیا کرتی، ڈبل حرکت نہیں آئے گی اس پر، اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مجرور فارم میں بھی اس پر زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی۔ تو غیر منصرف اسم جو ہے وہ تنوین کے بغیر ہوتا ہے اور مجرور فارم میں بھی زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، غیر منصرف اسم پر دو صورتوں میں مجرور فارم میں زیر آ جاتی ہے۔ صورت نمبر 1، غیر منصرف اسم پر جب الف لام داخل کر دیا جائے تو اب آپ مجرور فارم میں اس پر زیر ہی لکھیں گے۔ مثلا اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جمع مکسر غیر منصرف اسم ہے جی مساجد۔ مساجد غیر منصرف ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ صیغہ منتہی الجموع ہے، اور منتہی الجموع صیغہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صیغہ ہوتا ہے جس کے پہلے 2 حروف زبر والے ہوتے ہیں، 2 زبروں کے بعد ایک الف ہوتا ہے، اور پھر 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ایک حرف شد کے ساتھ ہوتا ہے، یا 2 حروف ہوتے ہیں، یا 3 حروف ہوتے ہیں اور درمیان والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ منتہی الجموع صیغوں کی صورتیں کہلاتی ہیں، اور یہ تینوں صورتیں غیر منصرف ہوتی ہیں۔ تو مسجد کی جمع مکسر جو ہے وہ ہے مساجد۔ اب مساجد کا لفظ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ تینوں اعرابی حالتوں میں آپ اسے بولیں تو آپ کیا بولیں گے جی؟ مرفوع فارم میں بولیں گے مساجدو، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ غیر منصرف اسم پہ نہ تو تنوین آتی ہے ایک چیز، تو میں نے مساجدن نہیں کہا، مساجدو کہا ہے۔ منصوب فارم میں مساجدہ، کیونکہ واحد اور جمع مکسر اسم جو ہے اس کی مرفوع شکل پیش کے ساتھ، منصوب شکل زبر کے ساتھ اور مجرور شکل زیر کے ساتھ آتی ہے، لیکن غیر منصرف اسم جب ہوگا تو وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوگا۔ مساجدہ، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ یہ جو مجرور فارم ہے مساجدہ، یہ 2 صورتوں میں مساجدی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ ان 2 صورتوں میں پہلی صورت یہ ہے کہ آپ غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیں۔ اب میں داخل کروں المساجدو مرفوع فارم، منصوب فارم کیا ہو جائے گی؟ المساجدہ، اور مجرور فارم کیا ہو جائے گی؟ المساجدی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس نے مجرور فارم میں زیر قبول کر لی کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الف لام کی پاور آپ کے سامنے آئی ہے کہ الف لام نے وہ جو اسم کہہ رہا تھا کہ میں نے زیر نہیں ہونا، مجرور فارم میں الف لام نے اس کو زیر کر دیا۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب غیر منصرف اسم آپ کا مضاف بن کر آ رہا ہو،
اسی مساجد لفظ کو ہم مضاف بنا لیتے ہیں جی. مساجد مضاف ہوا، اور اگر مساجد کو میں مرفوع رکھوں تو مساجدو ہوگا، اور مضاف الیہ میں اسم اللہ لفظ جلالہ کو استعمال کرتا ہوں تو مساجد اللہ. کلیئر ہو گیا؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں. اب یہاں پر دیکھیں مساجد کا لفظ مرفوع ہے نا. اب یہ مساجد کا لفظ اگر منصوب ہو، یعنی مرکب اضافی سے پہلے انا لگ گیا تو انا نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نصب دینی ہوتی ہے. تو اس نے جب مساجد کو مضاف کو نصب دی تو نصب میں تو کوئی رولا نہیں ہے، مساجدہ بن جائے گا، انا مساجد اللہ. اب یہاں پر مساجد کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے. اب مساجد کا لفظ جو ہے مجرور میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو گویا مساجد سے پہلے میں حرف جر ڈالوں گا نا. ایک صورت مجرور ہونے کی حرف جر کا ہونا ہے نا. میں فی ڈال دیتا ہوں تو فی جب ڈالوں گا میں تو فی نے مساجد کو مجرور کرنا ہے، اور مساجد غیر منصرف اس میں یہ مجرور زیر کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن مساجد کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے، لہٰذا اب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے مجرور فارم میں زیر قبول کر لے گا. ہم کہیں گے فی مساجد اللہ. تو ایک صورت مجرور ہونے کی حرف جر کا آنا، اور دوسری صورت مجرور ہونے کی مضاف الیہ ہونا. اس کی بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں ابواب کا لفظ مضاف بنا رہا ہوں، ابواب دروازے مضاف بنا رہا ہوں تو الف لام بھی نہیں لاؤں گا، تنوین بھی نہیں لاؤں گا، تو ابوابو مرفوع اگر رکھوں تو. اور مضاف الیہ میں لا رہا ہوں مساجد کو، مساجد کا لفظ مضاف الیہ بن رہا ہے صرف، تو مجرور فارم میں آئے گا، اور مجرور فارم میں غیر منصرف اسم زیر قبول نہیں کرتا. تو اسی طرح ابوابو مساجدہ استعمال ہوگا، ابوابو مساجدہ. لیکن اب یہی مساجدہ لفظ جو ہے یا مساجد لفظ ہے یہ فردر مضاف بن رہا ہے اسم اللہ کے لیے. اب جو مساجد کا لفظ ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے، مجرور ہونے کی وجہ سے زیر قبول کر لے گا، اور کنسٹرکشن بن جائے گی ابواب مساجد اللہ. ابواب مساجد اللہ. پوائنٹ سمجھ میں آ گیا جی کنکلوڈ کریں اس پوائنٹ کو. پوائنٹ یہ تھا کہ غیر منصرف اسم کون کون سا ہوتا ہے، یا وہ واحد ہوتا ہے جمع مکسر ہوتا ہے. جب بھی آپ غیر منصرف اسم کے بارے میں سنیں گے، یعنی لفظ سنیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے، تو دو باتیں آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جانی چاہیے. نمبر ایک کہ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی، یعنی ڈبل حرکت نہیں آتی. حالانکہ واحد و جمع مکسر اسماء پر تنوین آتی ہے، ڈبل حرکت آتی ہے، صحیح ہے. لیکن چونکہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف اسم پر ایک تو تنوین نہیں آتی، اور دوسری بات یہ کہ مجرور فارم میں وہ زیر قبول نہیں کرتا. تو یہ دو باتیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے. لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ مجرور فارم میں یہ زیر قبول نہیں کرتا، اس کی دو پاسبلٹیز ہیں کہ یہ مجرور فارم میں زیر قبول کر لیتا ہے. وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ آپ غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیں تو وہ مجرور فارم میں زیر قبول کر لے گا. دوسری صورت یہ کہ آپ غیر منصرف اسم کو مضاف بنا دیں، اور مضاف بنا کر پھر اس غیر منصرف اسم کو مجرور کریں، مضاف بنا کر مجرور کریں. اور کسی بھی اسم کو مجرور کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ اس سے پہلے حرف جر لگا دیں یا اس اسم کو مضاف الیہ بنا دیں. ان دونوں صورتوں میں پھر وہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ زیر قبول کر لے گا. تو یہاں پر عثمان جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسماء جو ہیں یہ کیسے پہچانے جاتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ میں نے لسان القرآن کورس میں پارٹ 2 میں غیر منصرف اسماء کا پورا ٹاپک تفصیل سے پڑھایا ہے. کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جو اسم کے غیر منصرف ہونے کی وجہ بنتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو اسم کے غیر منصرف ہونے کی وجہ بنتی ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ اسباب منع و صرف کہلاتے ہیں. اسباب و منع صرف، یہ 9 اسباب ہوتے ہیں ٹوٹل، اور پورا ٹاپک ہے، یہ پورا لیکچر ہے، یہ آپ لسان القرآن پارٹ 2 میں جو ہے وہ تفصیل سے دیکھیے گا. میں صرف مختصراً اسے ذکر کر رہا ہوں کہ 9 سبب جو ہیں یہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کی وجہ بنتے ہیں. ان 9 میں سے 2 سبب ایسے ہوتے ہیں جو قائم مقام 2 سببوں کے ہوتے ہیں، یعنی وہ اکیلے ہی 2 پر بھاری ہوتے ہیں. اور گرامر والے کہتے ہیں کہ ان 9 سببوں میں سے کسی اسم میں اگر 2 سبب پائے جائیں تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے. لیکن ان 9 سببوں میں 2 سبب ایسے بھی ہیں جو اکیلے ہی 2 سببوں کے برابر ہوتے ہیں، بھاری اتنے ہوتے ہیں.
گویا وہ ایک سبب ہی پایا جائے گا تو اسم غیر منصرف ہو جائے گا، اور باقی جو ہیں وہ دو دو پائے جائیں گے تو غیر منصرف ہوں گے۔ تو یہ پورا ٹاپک ہے، میں اس وقت اسے بیان نہیں کر سکتا ورنہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ رہ جائے گا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے کہ لسان القرآن پارٹ 2 میں آپ غیر منصرف اسماء کا جو ٹاپک ہے اس کو تفصیل سے وہاں پر دیکھیں۔ تو یہاں پر عثمان کا لفظ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور جو دو سبب پائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک تو علمیت ہے، اور دوسرا سبب جو ہے الف نون اس میں زائد ہے، یعنی کسی بھی لفظ میں الف نون زائد ہوں، زائد سے مراد ہے مادے کے حرف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ علم ہو تو وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو عثمان کا لفظ ان دو وجوہات کی بنا پر غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم تنوین کے بغیر استعمال ہوتا ہے اور مجرور فارم میں زیر قبول نہیں کرتا، اس لیے یہاں پر آپ کو ان کے بعد یہ عثمانہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو ان عثمانہ رضی اللہ عنہ قال، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی یہ مروی ہے، روایت کی گئی ہے، قالا آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالا فعل، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا جملہ فعلیہ دعائیہ یہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس جملے کو جملہ معترضہ گرامر والے کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کا یہ اگر نہ بھی ہو بیچ میں تو ٹیکسٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اسی طرح کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، اگر یہ اتنا بھی ہوتا کہ عثمان قالا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن بیچ میں ایک ایڈیشنل جملہ لایا گیا جس کا آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں تھا، بس صرف دعا کے لیے ہم نے اس کو پڑھ دیا، تو گرامر کی اصطلاح میں اس جملے کو جملہ معترضہ، جملہ اعتراضیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہمارا ٹیکسٹ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من بنا، من کو پہچانتے ہیں جی، من اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے، من اسم ہے، بہت طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے بھی آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے بیسک کورس میں پڑھا تھا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ تو پہچان بڑی آسانی سے اس کی ہو جاتی ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس کی پہچان آسان اس طرح ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک اسم کے ساتھ یا کسی بھی ایک مرکب کے ساتھ، مرکب ناقص کے ساتھ مل کر وہ جملہ پورا کر دیتا ہے، اس من کو من استفہامیہ کہتے ہیں۔ جیسے من کے ساتھ میں صرف ایک اسم لگاؤں انتا، من انتا، تو پورا جملہ ہو گیا جی تو کون ہے، جس میں ہم من کو مبتدا بنا دیں گے، انتا کو خبر بنا دیں گے، یا انتا کو مبتدا بنا دیں گے اور من کو خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے، دونوں آرا موجود ہیں۔ یا جیسے میں نے عرض کیا کہ من استفہامیہ کو میں کسی مرکب ناقص کے ساتھ رکھ کر جملہ بنا دوں، مثلا میں کہوں جی من ربو کا، اب ربو کا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے اور اس کے معنی ہے تیرا رب، تو پورا جملہ بن گیا تیرا رب کون ہے، جس میں من مبتدا ہو گیا اور ربو کا خبر ہو گئی، یا ربو کا مبتدا ہو گیا اور من خبر ہو گئی، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے گرامر والے اینالائز کرتے ہیں ان جملوں کو۔ تو من استفہامیہ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے من موصولہ، اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بامعنی الذی، الذین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ من جو ہے یہ ہو کے ایکولنٹ ہوتا ہے، اور ہو جو ہے انگریزی میں استعمال ہونے والا ہو، یہ واحد کے لیے بھی ہو ہی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہو استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہو استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہو استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح من کا لفظ جو ہے اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوگا تو واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے من ہی استعمال ہوگا۔ ہاں جو دوسرے اسماء موصولہ ہیں اس میں آپ کو واحد، جمع، مذکر، مؤنث میں فرق ملے گا۔ جیسے من کے معنی اگر ہم جو کریں تو جو کے معنی میں ہمیں الذی بھی ملتا ہے اسم موصول، لیکن الذی کی جمع الذینہ بھی آتی ہے، اور الذی کی مؤنث اللاتی بھی آتی ہے، اور اللاتی کی جمع اللاتی یا اللائی بھی آتی ہے۔ تو ترجمہ ان 6 کے 6 الفاظ کا جو ہی ہے، جن میں سے من جو ہے وہ مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اسماء موصولہ خاص طور پہ بنائے گئے ہیں، الذی، الذینہ، اللاتی، اللاتی وغیرہ، یہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تو من موصولہ جو ہے یہ جب بھی جملے میں استعمال ہوگا
پہلی بات یہ کہ یہ اکیلا کبھی استعمال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک جملہ ضرور آئے گا، اس کے ساتھ ایک جملہ ضرور آئے گا، اکیلا کبھی نہیں آئے گا. یعنی اسم الموصول جب بھی استعمال ہوگا، چاہے وہ الذی والا اسم الموصول استعمال ہو یا من ہو استعمال، کوئی بھی اسم الموصول استعمال ہو، اس کے بعد ایک جملہ ضرور آئے گا. وہ جملہ جو ہے وہ گرامر کی اصطلاح میں صلۃ الموصول کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ صلۃ الموصول. میں نے عرض کیا کہ اسم الموصول کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں ہوگا، اسم الموصول کے بعد ایک جملہ استعمال ہوگا جس کو صلۃ الموصول کہا جائے گا. پھر یہ اسم الموصول اور صلۃ الموصول مل کر دونوں مل کر جملے میں کوئی پارٹ پلے کریں گے. جملے میں پارٹ پلے کریں گے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر جملہ اسمیہ میں یہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ یا تو مبتدا بن رہے ہوں گے دونوں مل کر، یا خبر بن رہے ہوں گے جملہ اسمیہ میں. اور اگر یہ جملہ فعلیہ میں استعمال ہو رہے ہیں تو جملہ فعلیہ میں جو مین پارٹس ہیں فاعل اور مفعول، یہ وہ بن رہے ہوں گے. یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں تو یہ آپ کے سامنے آیا کہ من جو ہے ایک موصول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے بعد ایک جملہ ضرور ہوتا ہے جسے صلۃ الموصول کہا جاتا ہے. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا پارٹ بنتا ہے. اگر جملہ اسمیہ میں استعمال ہو رہا ہو تو وہ مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، اگر جملہ فعلیہ میں استعمال ہو رہا ہو تو وہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا. اسی طرح اگر وہ حرف جر کے بعد استعمال ہو رہا ہو اسم الموصول تو اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو جائے گا. اور اسی طرح کہ اگر وہ مضاف کے بعد استعمال ہو رہا ہو اسم الموصول تو مضاف کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے نا، تو اکیلا مضاف الیہ نہیں بنے گا بلکہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنے گا. ایک تیسرا من جو استعمال ہوتا ہے وہ من کہلاتا ہے شرطیہ. من شرطیہ جو ہے یہ شرط کے معنی دیتا ہے، اور اس کی پہچان بہت آسان ہے کہ اس کے بعد دو جملے ہوں گے جو کہ شرط اور جواب الشرط کے طور پہ استعمال ہوں گے. من شرطیہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ دو جملے ہوں گے جن میں سے ایک جملہ شرط ہوگا اور دوسرا جواب الشرط ہوگا. تو دیکھیں اب ذرا کنکلوڈ کریں من، تینوں قسم کے من کو. جو من استفہامیہ ہے وہ صرف ایک اسم یا کسی مرکب ناقص کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بنا رہا ہے. جو من اسم الموصول ہے وہ ایک جملے کے ساتھ مل کر صرف، جسے ہم صلۃ الموصول کہہ رہے ہیں، وہ جملے کا پارٹ بن رہا ہے. اور جو من شرطیہ ہے یہ دو جملوں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے جس میں سے ایک جملہ شرط ہے اور دوسرا جواب شرط ہے. اور پھر اس شرطیہ من کی آسان پہچان ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر من کے بعد فعل مضارع اخف یا مجزوم ہو کر آ رہا ہو نا تو وہ لازماً من شرطیہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں فعل مضارع شرط اور جواب شرط والا اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب کنفیوژن صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر شرط اور جواب شرط ماضی آ رہا ہو تو ظاہر بات ہے ماضی نے تو مجزوم نہیں ہونا نا، ماضی نے تو اخف نہیں ہونا. تو اس لیے بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جی من کے بارے میں اتنی انفارمیشن جاننے کے بعد کہ یہاں پر من جو ہے یہ استفہامیہ ہے، موصولہ ہے یا شرطیہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو کرتے ہیں جی کوشش. من، ابھی ہم اس من کو اسم مانتے ہوئے آگے کوشش کرتے ہیں جی. آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی بنا. بنا فعل ہے، ظاہر بات ہے اسم تو ہے نہیں. با نون یا اس کا مادہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے. 3 حروف ہمیں ماضی کے پہلے صیغے میں نظر آئیں گے اور ثلاثی مجرد ہوگا کیونکہ تینوں حروف مادے کے ثلاثی مجرد کی ہی پہچان ہے. تو با نون یا مادہ، اور یا ہونے کی حیثیت سے یہ غیر صحیح فعل، اور غیر صحیح فعل کی کون سی قسم؟ ناقص یائی. اور رول جو میں نے آپ کو آسان سا بتایا ہوا ہے کہ اصل میں یہ تھا بنایا، کیونکہ ماضی میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ثلاثی مجرد کے جو 3 ہمارے پاس پیٹرنز ہیں، فعلا، فعلا اور فعولا، تو اس میں ذرا غور کریں آخری حرف زبر کے ساتھ ہی ہے. معروف میں پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے، مجہول میں پہلا حرف پیش کے ساتھ ہوگا. تو یہ اصل میں تھا بنایا. اور میں نے رول ناقص کا آپ کو یہ بتایا تھا کہ یا لفظ کے آخر میں آ رہی ہو اور اس پر حرکت ہو، کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی حرکت ہو، لیکن اس سے پہلے زبر ہونا لازمی ہے. تو پھر ہم ان دونوں حرکتوں کو ہٹا کر ایک کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. تو بنا یا سے بنا. اب ہم فوراً ڈکشنری کھولیں گے اور با نون یا مادے کو ڈکشنری میں سرچ کریں گے، اس کا باب ڈھونڈیں گے، اس کے میننگز ڈھونڈیں گے. ہم نے ڈکشنری کھولی، با نون یا پر گئے تو آگے ہمیں لکھا ہوا ملا ضعاد. تو ہم نے فوراً نارمل ماضی مضارع بنا لیا، بنایا
یبنیو، بنا یا یبنیو، اور آگے پھر مصدر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مصدر ہمیں لکھا ہوا مل گیا آگے جی بنا، اور آگے ہمیں میننگز لکھے ہوئے مل گئے تعمیر کرنا، بنانا، ٹو بلڈ، بنا، بناؤن. تو ہمیں بنا یا یبنیو، بنا ان، تینوں چیزیں مل گئیں. اب ہم نے ناقص کے جب رولز اپلائی کیے تو ماضی پر ہم ابھی صرف بات کر رہے ہیں. ماضی میں یہ بنا یا بنا بن گیا، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے، اس کے میننگز بھی ہمارے سامنے آ گئے کہ اس نے بنایا، اس نے تعمیر کیا. تو بنا آپ کا ایک جملہ فعلیہ ہو گیا جی، فعل اور فاعل، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. بنا، اس نے بنایا. اس نے کیا بنایا؟ اس نے کیا تعمیر کیا؟ تو مفعول بہ ہمیں چاہیے آگے. ہم نے آگے جب نظر ڈالی تو ہمیں للہ پہلے نظر آیا، للہ، لیکن للہ ہمیں پتہ ہے کہ للہ جو ہے یہ جار مجرور ہوتا ہے اور یہ متعلق ہوتا ہے. تو ہم نے للہ جار مجرور کو بنا فعل کے متعلق کر دیا، اور ساتھ ہی ترجمہ کر دیا بنا للہ، اس نے تعمیر کیا اللہ کے لیے، اس نے بنایا اللہ کے لیے. ہمارا سوال ابھی بھی وہاں موجود ہے، اس نے کیا بنایا اللہ کے لیے؟ تو وہ جو مفعول بہ ہمیں چاہیے وہ آگے منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے مسجدن. تو مسجد کا لفظ منصوب نظر آ رہا ہے، اور منصوب ہمیں پتہ ہے مفعول بہ ہوتا ہے، اور مسجد کا لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے بنا للہ مسجدن، اس نے بنائی اللہ کے لیے کوئی مسجد، ایک مسجد. یہاں پر کوئی عالی شان مسجد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کوئی بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہو رہی، صرف بات یہ کی ہے للہ کو لا کر کے اس کا مقصد صرف تھا اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہ کے لیے اس نے کوئی مسجد بنائی، اس نے بنائی اللہ کے لیے کوئی مسجد. تو یہ ایک جملہ ہو گیا جی. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ من جو ہے یہ استفہام کے لیے تو آیا نہیں، یہ موصول کے لیے بھی نہیں آ رہا، یعنی یہاں پر کوئی شرط والی بات آ رہی ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اسے کچھ ملے گا ضرور. تو یہاں پر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ من جو ہے یہاں پر شرطیہ استعمال ہوا ہے. تو من کو ہم نے شرطیہ مان لیا جی، اور بنا للہ مسجدن کو ہم نے جملہ شرط، ٹھیک ہے، یعنی جملہ شرطیہ جو ہے نا اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط. تو جملہ شرطیہ کا ایک پارٹ بنا دیا شرط. تو بنا للہ مسجدن جو ہے یہ فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اب جواب شرط ہمیں چاہیے، تو وہ بھی بہت آسان ہے، ہم الفاظ کو ڈھونڈ چکے ہیں. جواب شرط میں لفظ آ رہا ہے بنا، اس نے بنایا، لفظی ترجمہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی اسم اللہ جو ہے وہ ہمیں مرفوع لانا پڑے گا کہ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. لفظی ترجمہ ابھی میں کر رہا ہوں. اللہ نے بنایا، کیا بنایا، کہاں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ یہ تین سوالات ہیں، اور تینوں سوالات کے جواب اگلے تین لفظ دے رہے ہیں. بن اللہ، اللہ نے بنایا، لہو، اس کے لیے. لہو جار مجرور متعلق ہو گیا بنا فعل کے. اللہ نے بنایا اس کے لیے، کیا بنایا؟ بیتن، ایک گھر، مفعول بہ. کہاں بنایا؟ فی الجنتی، جار مجرور، جنت میں. تو جواب شرط جملہ بھی ہمارا پورا ہو گیا، جس میں بنا فعل، اسم اللہ، لفظ اللہ جلالہ فاعل، لہو جار مجرور متعلق بنا فعل کے، بیتن مفعول بہ، فی الجنتی جار مجرور متعلق فعل بنا کے. بنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط. شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بن گئے. اب گرامر والے جملہ کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو من شرطیہ آپ نے بنایا نا، اس کو آپ مبتدا بنا دیں، ٹھیک ہے، من شرطیہ کو مبتدا تصور کر لیں، اور یہ جو شرط اور جواب شرط ہے جملہ شرطیہ، اس کو خبر بنا لیں، اور مبتدا کو خبر کے ساتھ جوڑ کر جملہ اسمیہ بنا لیں. یہ پھر وہ اینڈ جو یعنی کنکلوڈ کرتے ہیں جملے کو، اعراب کے اعتبار سے اس طرح کرتے ہیں کہ من شرطیہ مبتدا اور شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. شرط کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ہم ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے. وہ ہم یہ کریں گے کہ من بنا للہ مسجدن، جو کوئی بنائے گا اللہ کے لیے کوئی مسجد، بن اللہ لہو بیتن فی الجنتی، تو اللہ بنائے گا اس کے لیے ایک گھر جنت میں.
اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر مضارع ہی کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ اگر مستقبل میں ہی ترجمہ کرنا تھا تو یہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بات اتھینٹک ہوتی ہے نا اس کے لیے ماضی ہی استعمال کیا جاتا، یعنی یہ لازمی ہے، لازمی بات ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، کسی فرقے کی ترویج کے لیے نہیں کہ ہمارے فرقے کی مسجد ہے، میں اپنے عقیدے کے مطابق دوسری مساجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو میں اپنی مسجد بناؤں گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد۔ اس لیے آپ دیکھیں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ایسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، تو للہ کو مقدم کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانی ہے آپ نے، اپنی چودراہٹ، اپنے عقیدے، اپنے فرقے، اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو الحمدللہ جی حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے آئے، ہم نے الفاظ پر غور کیا، من کی بحث ہمارے سامنے آئی، ہم نے من کی بحث کو الحمدللہ سمجھا، من استفہامیہ، من موصولہ، من شرطیہ، تینوں من دیکھ لیے اور الفاظ پر غور کر کے ترجمہ بھی کر لیا حدیث کا، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور اسی دوران میں ہمارا لیکچر کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، تو جو مطلوب تھا الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے۔ اب باقی اس حدیث کے بارے میں جو مزید انفارمیشن ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دیں گے وہ، اور اس حدیث کے متعلق سوال و جواب، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔